اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام جعفر صادق علیہ السلام یا سار اللہ وابن سارہ عزیزان محترم، شب عید کی تقریر ہے یہ۔ اب تو کنفرم ہو گیا کہ کل عید ہے۔ کنفرم بھی ایسے ہوا سب سوٹ میں ہیں، اس لیے ورنہ کوئی بھی نہیں آتا نا اس انداز سے۔ ماشاءاللہ ایوری بڈی از ان ویل ڈریس، تو یہ کنفرم ہو گیا کہ اب کل تو عید ہو گئی۔ مولا آپ کو آباد رکھے، خوش رکھے۔ ماہ رمضان گزر گیا الحمدللہ۔ ایک ہی دعا ہے کہ اللہ روزوں کو قبول کر لے انشاءاللہ۔ اور میں پرسنلی یہاں کی جماعت کا پریسیڈنٹ اور پوری جماعت کا اور آپ سب کا آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو ایوری بڈی، سب کا میں شکر گزار ہوں کہ اٹس ریئلی آنر کہ میں یہاں آ کے 30 دن پڑھا۔ اگر کوئی بات میری بری لگی تو آئی ایم سوری، لیکن جو کچھ میں نے آپ کو کہا، ایڈوائز کیا، میں نے صرف ایڈوائز کیا کہ ڈو دس ڈو دس ڈو دس ڈو دس، بس۔ اور یوتھ کو بولا، بزرگوں کو میں نے نہیں بولا۔ میں وہی باتیں بولا جو اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے، جو اس ممبر کا تقاضا ہے۔ ممبر جس چیز کا ڈیمانڈ کرتا ہے وہ میں نے آپ سے بتایا، تو آئی ایم ریئلی تھینکفل۔ میں سب کا شکر گزار ہوں۔ اگر میری بات سے کسی کو ہرٹ ہوا کوئی بات، اس لیے کہ داڑھی کے لیے میں نے بہت بولا، اور پردے کے لیے بولا، حسد کے لیے بولا، بیک بائٹنگ کے لیے بولا، یہ وہ باتیں بتائیں کہ جو روزوں کو قبول کرانے والی تھی۔ روزوں کو اگر قبول کرانے، اس لیے کہ ہر آدمی روزہ کیوں رکھ رہا، وائی؟ قبول کر لے اللہ، ایکسیپٹ کر لے اللہ۔ اس لیے کہ ہر آدمی اس نیت کے ساتھ روزہ رکھتا کہ اللہ تو اس کو ایکسیپٹ کر لے، میں تیرے لیے کر رہا ہوں۔ تو جو کچھ باتیں میں نے بتائی یوتھ کو، وہ صرف اس لیے کہ ہمارے روزے قبول ہو جائیں۔ دوستو، آج کنکلوژن ہے، خلاصہ ہے پورے 30 دن کا۔ 30-40 منٹ بولوں گا بس، کہ ہر پوائنٹ کو لے کے جو کچھ میں نے بولا ہے 30 دن۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو کہ مداگاسکر والوں کے لیے ایک ٹوٹل بلیسنگ ہے، آپ کے لیے جیسے ایک رحمت ہے۔ اتنا اچھا امام بارگاہ، اتنی اچھی مسجد، اور ایک آرگنائز یہاں کی کمیونٹی ہے۔ میں دنیا گھومتا ہوں، ہر جگہ کا رمضان کیا ہوا، آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک، انڈیا، پورا دنیا کی۔ یہاں پہ مجھے بہت اچھا لگا کئی چیزیں، کہ ویری ویل آرگنائز، ٹائم کے بڑے پابند، ہلنے نہیں دے رہے تھے مجھے ادھر سے ادھر۔ تو آئی ایم ریئلی آرگنائز، آئی ایم ریئلی ہیپی کہ اتنی بڑی کمیونٹی ہے ماشاءاللہ، اتنا شاندار سینٹر ہے آپ کا امام بارگاہ۔ یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے سینٹر جو ہے۔ ہر چیز اللہ نے آپ کو دی ہے یہاں پہ اس ملک میں۔ ایک چیز وہ بھی چلی جائے گی، اب کڈنیپنگ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو کچھ باتیں میں نے کڈنیپنگ کے لیے بتائی وہ کرو۔ زیارت وارثہ پڑھ کے نکلو، کبھی کچھ نہیں ہوگا، چیلنج ہے یہ۔ مولا حسین کے حصار میں آ جاتا ہے انسان، لیکن اگر پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے تو آئی ڈونٹ نو۔ حرام سے بچو تو پھر دیکھو کہ حسین تم کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اگر حرام کرتے رہو گے تو پروٹیکشن نہیں ہوگا، اور پروٹیکشن کے لیے اس حرام سے بچنے کے لیے خمس پابندی سے دیا کرو، کنفیوز مت ہو۔ ویب سائٹ پہ جاؤ، آگا کے معلوم کرو۔ میں تو جا رہا، پرسوں جا رہا ہوں میں انشاءاللہ۔ If you need any help, take my number.
اور کوئی ایڈوائس چاہیے I'm there always. لیکن ایک ہی چیز، ایک ہی ایڈوائس دے کے جا رہا پوری کمیونٹی کو مدغاسکر کی، کہ آپ حق حلال کھاؤ، حق زہرا دے کے کھاؤ، بیوی کا حق دے کے کھاؤ، پھر مدغاسکر میں تم گرو کرو گے. ادروائز گمنامی میں چلے جاؤ گے، پرابلمس آتے رہیں گے، بیماریوں میں گھر جاؤ گے، اور حسین کا ساتھ نہیں دے سکتے. سار اللہ اپنا سارے کا جواب نہیں دے سکتے. ٹمارو نیور کمس، یہ بہت بڑا جملہ بولا میں، کل کبھی نہیں آتا. ٹمارو نیور کمس. جو کرنا ہے آج کرو. ڈونٹ ویٹ فار ٹمارو. کل کے لیے انتظار میں مت بیٹھو کہ کل دوں گا خمس، کل حق زہرا دوں گا، کل حساب کروں گا. حساب کبھی نہیں ہوگا. تم پرابلمس میں اس طرح پھنستے جاؤ گے. تو یہ رمضان کے روزوں کو قبول کرانا ہے تو ان چیزوں پہ عہد کرو، پرومس کرو آج مولا حسین کو اندر، کہ میں آج کے بعد سے آپ کی ماں کا حق دے کے زندگی گزاروں گا. ادروائز یاد رکھو، ٹمارو نیور کم. شیطان لگا ہوا ہے پیچھے. سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے حق زہرا کا نکالنا. اور روزوں کی قبولیت ہے دوستو، شب قدر کے اعمال کی قبولیت. ابھی آپ نے آج رات میں بھی اعمال کی. اگر میرے پیٹ میں حرام ہے اور میں حسین کو سلام کر رہا، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ بول رہا، تو کیا جواب دیں گا مولا حسین؟ کیسے دیں گا جواب؟ فائدہ کیا ہے عبادتوں سے؟ عبادت دکھاوے کی نہیں ہوتی، زبان کی نوک سے عبادت نہیں ہوتی. عبادت یہاں سے ہوتی، دل سے عبادت ہوتی. عید کا ٹمارو if you really want to take the gift from اللہ، کل اگر تم گفٹ لینا چاہتے اللہ سے، 30 دن کے روزوں کا تحفہ لینا چاہتے، کل صبح میں تم عیدی لینا چاہتے اللہ سے، تو اللہ کو یہ وعدہ کرو، پرامس کرو کہ میں نے 30 روزے رکھے ہیں تیرے، میں نے شب قدر کے اعمال کیے ہیں، میں نے اعتکاف میں بیٹھا ہوں، میں نے پورا کیا، اور میں آج سے تجھ سے پرامس کر رہا کہ یہ چیزوں کو میں چھوڑ دوں گا. غسل کر کے آنا، عید میں نئے ڈریس پہن کے آنا تو وہ نہیں ہے. کل عید کی نماز جب پڑھو تو چیک کرو کہ رمضان کے 30 دن کے بعد تمہارے لائف میں چینج کتنا آیا. کیا چھوڑا؟ غیبت چھوڑی، حسد چھوڑا. اگر نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے مسلح پہ جانے کا. 30 دن کے روزوں کے بعد اگر چینج 1% بھی چینج نہیں آتا، ہر انسان میں آنا چاہیے. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ مجھ میں چینج کی ضرورت نہیں ہے، آئی ایم پرفیکٹ. یہ دعویٰ سوائے معصوم کے کوئی نہیں کر سکتا. ہر آدمی سوچے آج کی رات میں جا کے کہ کل میں عید کے لیے غسل کروں گا، جا کے نماز پڑھوں گا، 5 اور 4 قنوت پڑھوں گا، پڑھ کے آ جاؤں گا. لاسٹ ایئر بھی عید آئی تھی، اس سے پہلے بھی عید آئی، رمضان گزر گئے. یہ رمضان میں یہ ریولوشن لے کر آؤ، انقلاب لاؤ اپنی زندگی میں. یہ سوچ کے عید کی نماز میں آنا کہ مجھے یہ چیزوں کو چھوڑنا ہے. چھوڑنا ہے نہیں، یہ بولنا کہ چھوڑ دیا. I told you کہ tomorrow never comes. کل نہیں آتا. یہ مت بولو کہ کل کروں گا، کل موت آ جائے گی، کل موت آ جائے گی. یہ یاد رکھو کہ اگر یہ چیزوں کو چھوڑ کے کل عید کی نماز میں نہیں آ رہے تو فائدہ کیا ہماری زندگی کا؟ حساب کرو آج کی رات بیٹھ کر. آخری رات ہے، یہ برکتوں والی رات ہے. 100 سورہ توحید پڑھی آپ نے؟ کیوں پڑھی؟ وہی ثواب لینے کے لیے پڑھی نا، ورنہ تو گھر میں آرام سے افطار کر کے انجوائے کرتے تھے. کیوں پڑھی ہے سورہ توحید؟ 100 مرتبہ ریلیجسلی کھڑے رہ کے پڑھ رہے تھے. قل هو اللہ احد، اللہ کو پکار رہے تھے. اس سے بہتر سورہ نہیں ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی کا. مولا حسین کا فیوریٹ سورہ ہے سورہ توحید. مولا حسین اس سورہ کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، کثرت سے تلاوت حسین ابن علی کرتا تھا. حسین خود قرآن ہے، حسین خود قرآن ہے. لیکن اگر آج کی رات یہ نہیں پلان کرو گے، میں 30 دن بول کے جا رہا ہوں، نہیں کرو گے تو کل عید کا گفٹ نہیں ملنے والا ہے. مقصد عید کا یہ نہیں کہ 2 رکعت عید کی نماز پڑھو، 9 قنوت پڑھو، اللہ دے دیا، دے گا 100% دے گا. افسوس کہ فطرے میں بھی ہم آگے پیچھے ہو رہے.
کہ یہ کتنا دینا اور یہ کتنا دینا. تمہاری روزوں کی قبولیت فطرہ ہے، ورنہ یہ روزوں کی برکت ہی نہیں آئے گی. یہ کرو. عورت چادر پردے کے لیے، میرا کنکلوژن ہے، حجاب کے بغیر لڑکی بولے کل کی نماز سے پہلے، کل کی نماز سے پہلے لڑکی بولے، عورت بولے جو حجاب نہیں کرتی کہ میں پرومس کر رہی کہ میرے روزوں کو تو قبول کر لے، میں تیری حجاب، تیرا شریعت کے اس حکم پہ عمل کروں گی. ادروائز پریکٹس اور روٹین کی شیعت نہیں ہے دوستو. یہ شیعت جو یہاں تک آئی نا، عورتیں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے، گلے کٹے. آپ سمجھ رہے آسانی سے شیعت آئی؟ ہم کو جو شیعت ملی وہ گرانٹیڈ ملی ہے، گرانٹیڈ ملی ہم کو شیعت. باپ دادا شیعہ تھے، ہم بھی شیعہ ہو گئے. کیا قربانی دی، کیا سیکریفائس دیا ہم نے شیعت کے لیے. بغداد میں آج سے 100 برس پہلے وہ دیوار موجود تھی، وال، جو سادات کے خون سے بنی تھی. ایسا لٹرلی ہارون رشید نے سادات کو، علی اور فاطمہ کی اولاد کو ایسا کھڑا کر کے آگے اور پیچھے سے زندہ چن دیا تھا. پانی نہیں ڈالا، گلے کاٹ کے خون سے دیوار کو بنایا تھا. 50,000 علی کی اولاد ہارون کے دربار میں تھی، وہ قید میں تھی. حجاج بن یوسف کے دربار قید میں 1,00,000 شیعہ نے حیدر کر رہا تھے. ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا کرائم کیا تھا؟ کیا جرم تھا؟ کیا کیا تھا؟ چوری کی تھی؟ ڈاکہ ڈالا تھا؟ کسی کو مارا تھا؟ نو. شریعت محمدی پر، علی کی ولایت پہ عمل کر رہے تھے. ہم کیا عمل کر رہے ہیں؟ ہم کیا عمل کر رہے ہیں؟ ہم کتنا دے رہے؟ نہ ہم کو پردہ کرنا ہے، نہ چہرے پہ داڑھی رکھنا، نہ خمس دینا. میں جنرل بات کر رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، غلط نہیں سمجھو. میں تمہاں نہیں، تم نہیں بول رہا، میں جنرل بات کر رہا. اتنی قربانی کے بعد آج شیعت مدغاسکر تک آئی ہے. یہ قربانی. اب آپ کو بولوں، میں نے ایک وعدہ کیا تھا 20 منٹ میں ایک انٹرسٹنگ واقعہ سنا کے میں تقریر اپنی ختم کرتا ہوں کہ یہ شیعت کو انڈیا سب کانٹیننٹ سے آئی نا. شیعت یہاں پہ آپ لوگ گجرات سے آئے، پورے مومنین جو ہے کھوجے بھائی ہمارے پورے گجرات سے آئے. 4 فادر صاحب کے گجرات کے تھے. یہ جو انڈیا میں، پاکستان میں شیعت آئی، سری لنکا، بنگلہ دیش میں شیعت آئی، کیسے آئی؟ مغل ڈائنسٹی جانتے ہو؟ مغل امپائر جو تھا، ہسٹری کے اسٹوڈنٹس جانیں گے. پورے یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا میں مغل امپائر تھا. مغل امپائر کا جو دوسرا بادشاہ تھا اکبر، تیسرا اکبر جو تھا، اس کے زمانے میں، غور سے سنو، میں ہسٹری نہیں سنا رہا، میں وہ آپ کو ریالٹی بتا رہا آج کہ یہ شیعت جو علی ولی اللہ آج ہو رہا اتنے آرام سے، یہ عزاخانہ، یہ مسجد، یہ امام بارگاہ، یہ کس کا دین ہے؟ کس کا دین ہے؟ یہ سب کانٹیننٹ میں اکبر کی حکومت تھی، پورے نارتھ انڈیا میں، دہلی، آگرہ، پاکستان کا لاہور، یہ پورا نارتھ انڈیا، لکھنؤ، یو پی، پورا نارتھ، پنجاب، پورا نارتھ انڈیا. مغل امپائر اکبر، کنگ آف مغل امپائر. اس کی حکومت میں ایک علی کا شیعہ نہیں تھا. علی ولی اللہ کوئی بول نہیں سکتا تھا. انڈیا کی بات کر رہا ہے، انڈیا کی 400 سال، 350 400 سال پہلے نہ کوئی عزاداری کر سکتا تھا، نہ کوئی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر سکتا تھا کہ میں شیعہ ہوں. ایسے امپائر میں اکبر کے جو، لیکن پورے لوگ جتنے شیعہ تھے سب تقیہ میں تھے، اپنے مذہب کو چھپائے ہوئے تھے. لیکن اکبر کے اطراف جتنے لوگ تھے نا، کلوزسٹ، جو حکومت چلا رہے تھے، پورا امپائر چلا رہے تھے، وہ سارے کے سارے شیعہ تھے، مذہب کو چھپائے ہوئے تھے. کیوں تھے شیعہ وہ؟ امام علی کا ایک جملہ ہے، امام علی کی سینگ ہے، میرا مولا کہتا کہ تم اتنے علم کو حاصل کرو، نالج کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. علم کو اتنا، آج میں یوتھ کا بولتا مدغاسکر کے،
स्कूल खुल रहा, हायर एजुकेशन में जाना, जितना तुम नॉलेज, जितनी अच्छी डिग्री लोगे उतना तुम्हारा कैरियर होगा, उतना तुम इस्लाम को सर्व कर सकते। ये दुआ करो ईद की नमाज में कि अल्लाह गिव मी नॉलेज, कि मैं कुछ काम करूं कम्युनिटी के लिए। 30 दिन से बोलता हुआ आ रहा हूं कि डू समथिंग, डू समथिंग। मैं लड़के लड़कियों को फिर बोल रहा, एजुकेशन, एजुकेशन, इतना इल्म को हासिल करो कि हुकूमत तुम्हारी मोहताज हो जाए। अफसोस से बोल रहा दोस्तों, ऑरलैंडो में मैं जो दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है नासा अमेरिका का, जहां से रिसर्च होता पूरी दुनिया के लिए, जुपिटर और मार्स तक जा रहे लोग, चांद पे गए। मैंने वो पैड देखा 69 में, जो अपोलो 11 गया था, मैंने वो पैड देखा केप कैनेडी में। जब मैं गया वहां ऑरलैंडो नासा ऑफिस को, फ्लोरिडा में, इतनी बड़ी लिस्ट लगी हुई है वहां पे रिसर्च स्कॉलर्स की। ये रिसर्च स्कॉलर, ये रिसर्च स्कॉलर, ये साइंटिस्ट, और ये इतनी बड़ी लिस्ट है। एक लिस्ट में ना एक अली है ना हुसैन है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मौला अली बोलते हैं कि इल्म तुम्हारी मीरास है, इल्म आपकी मीरास है, आपकी मीरास है, आपकी चीज है। इल्म हमारे शियों की है। अना मदीनतुल इल्म वाली उन बाबो। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को चले जाओ, न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल्स को जाओ, इंडिया के बड़े हॉस्पिटल्स को जाइए, बॉम्बे में जाइए, एक अली एक हुसैन नजर नहीं आता। रिसर्च स्कॉलर्स एक नहीं आते। आज करबला का इतना बड़ा इवेंट, अरबाइन का, जो दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट, गूगल पे जाओ और जाके चेक करो। मैं यूथ को बोल रहा, अपने स्मार्टफोन्स पे चेक करो, क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज, मोस्ट पीसफुल गैदरिंग। सबसे अमनो अमान की कोई अगर गैदरिंग जो सबसे बड़ी, वो अरबाइन हुसैन की। बीबीसी रिपोर्ट में, लास्ट ईयर लंदन में था, मैं बीबीसी को देख रहा था, उन्होंने कहा 40 मिलियन आदमी, 40 मिलियन आदमी एक जगह जमा हुए पीसफुल तरीके से, एक आदमी नहीं मरा, एक आदमी भूखा नहीं रहा, एक परेशान नहीं हुआ। इतनी बड़ी गैदरिंग है। आपके न्यूज़पेपर्स में आता है, यहाँ पे मदागास्कर के न्यूज़पेपर्स उसको रिले करते, यहाँ के चैनल्स बताते, CNN ने बताया, फॉक्स ने बताया। कौन से चैनल्स बताए? क्यों नहीं बताया? इसलिए कि हमारे पास मास कम्युनिकेशन में कोई लड़का नहीं है ना कोई लड़की। मेरी रिक्वेस्ट है यूथ को कि अगर तुम हुसैन को कुछ देना चाहते, अगर तुम रियली शिया बन के जिंदगी गुजारना चाहते, तुम अपने नाम को मदागास्कर में बाकी रखना चाहते, दुनिया में मास कम्युनिकेशन में आओ, बड़े बड़े चैनल्स को ज्वाइन करो, देन यू कैन रिले द टीचिंग्स ऑफ इमाम हुसैन। अफसोस है दोस्तों, हमारा दिमाग एक जगह बंद हो गया। हम अपने इसको देख रहे, वो आगे बढ़ रहा, हसद उससे कर रहे, वो आगे बढ़ रहा, उससे हसद कर रहे। ये चक्कर छोड़ो, ये देखो कि हमको पूरी कम्युनिटी के लिए क्या काम करना है। रमजान का मैसेज ये नहीं है कि सहरी और इफ्तारी। रमजान का मैसेज, यू हैव टू थिंक कि व्हाट आई हैव टू डू फॉर इमाम हुसैन, व्हाट आई हैव टू डू फॉर इस्लाम, व्हाट आई हैव टू डू फॉर इमाम अली। कब तक ऐसी जिंदगी हमारे गुजारेंगे? कब चेंज आएगा? कब इनकलाब आएगा? कब जहन बदलेगा? कब दिमाग हमारा बदलेगा? कब हम हुसैन इब्ने अली के लिए करेंगे? अगर रियली कुछ मत करो, आज तुम दुआ करो और कल ईद की नमाज में हुसैन से तोहफा लो, ईदी लो, ईदी। बड़े बड़े सेंटर्स में जाइए, एक शिया डॉक्टर बड़ा नहीं मिलता, एक रिसर्च स्कॉलर नहीं मिलता, एक साइंटिस्ट नहीं मिलता। वाई अपनी पर्सनल झगड़ों को छोड़कर
کمیونٹی کے لیے کام کرو. یہ رمضان کا میسج ہے, یہ عید کا پیغام ہے. یہ مت دیکھو کہ اس کا کاروبار آگے کیوں بڑھا, میں اس کو روکوں کیسے, اس کے لیے میں کیا کروں. نو, تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم اسلام کی فکر کرو, اللہ تمہاری فکر کرتا. تو اکبر کے جتنے ایڈوائزرز تھے, غور سے سنیں, ویری انٹرسٹنگ, اور ہسٹری کا میں وہ واقعہ بول رہا جو کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ انڈیا میں شیعت کیسے آئی. موٹیویشن کے لیے بول رہا, ہمارے یوتھ کو فکر ہونا کہ مجھے کرنا کیا ہے اسلام کے لیے, رمضان کا مقصد کیا ہے, عید کا مقصد کیا ہے. تو وہ جو تھا پورے ایڈوائزرز شیعہ, ان لوگوں نے سوچا کہ ہم تو شیعہ ہیں لیکن ہندوستان میں شیعت آئے گی کیسے, علی ولی اللہ لوگ بولیں گے کیسے, بہتر ہے ایک عالم کو بلاؤ. تو مشہد مقدس سے اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے. مشہد مقدس سے ایک عالم آئے انڈیا, انہوں نے بلایا. اس وقت اکبر لاہور میں ریڈ فورٹ بنوا رہا تھا, لال قلعہ جو لاہور کا ہے وہ بنوا رہا تھا, لا کے ملایا. غور سے سنتے جاؤ. اکبر سے امپائر, مغل امپائر, انہوں نے ہاتھ ملا, کہا یہ عالم ہے, یہ نہیں بولا شیعہ ہے. اور جب بات ہوئی, یہاں پہ امام علی کا ایک جملہ ہے کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. ارے یار, انسان, مولا علی کہتے ہیں انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے, زبان کھلی تو پتا چلا عالم ہے یا جاہل ہے. جب وہ بات کیا, اکبر اتنا بڑا امپائر, ہی واز شاکڈ. اس نے کہا کتنا بڑا نالجبل پرسن ہے یہ. انہوں نے نہیں کہا کہ ہم شیعہ, کہا آپ کشمیر چلے جائیے. آج کشمیر میں کارگل, کشمیر میں ایک جگہ ہے کارگل, کارگل میں 90% شیعہ ہے, 90%. آج ایک بھی نہیں تھا. جب اس بندے نے جا کے کام کیا, ہم کتنا کام کر. مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پہ کہ بلال جو آرگنائزیشن ہے, ہمارے شیخ حنیف اللہ ان کو اچھا رکھے, بڑا کام کر رہے ہیں. آئی ایم ویری امپریس, ریئلی امپریس. میں ان کو دعا دیتا. ایک آدمی کو صراط مستقیم پہ لانا پوری قوم کو لانے کے برابر ہے. پورے شہر کو, پورے شہر سٹی کو, پورے مدغاسکر کو شیعہ کرنے کے برابر ہے. ایک کو شیعہ علی ولی اللہ بتانا. ہم گھروں میں بیٹھ کے اپنا علی ولی اللہ ہی چیک کر رہے, بس قوم کی فکر نہیں. کربلا کا میسیج یہ نہیں, امام حسین کا پیغام یہ, کربلا میں آ کے اسلام کو بچا لیا. ہم بھی تو کچھ کریں. ایک روٹین کی, میں ایک ہی بات بولتا, روٹین سے ہٹو, فکر چینج کرو, چینج کرو. 21ویں صدی ہے, 21 سینچری ہے یہ. تو کارگل کی پوری شیعت اس بندے کا کام ہے. اکبر کا انتقال ہوا, جہانگیر بادشاہ بنا, جہانگیر مغل امپائر بنا. جہانگیر کی گورنمنٹ میں, پورے امپائر میں جو چیف جسٹس تھا, چیف جسٹس سمجھتے نا, یہاں پہ بھی چیف جسٹس ہوگا مدغاسکر میں, سپریم کورٹ کا جو چیف ہوتا, چیف جج, وہ ریٹائرڈ ہوا. جہانگیر نے پوری اپنے مغل ڈائنیسٹی میں نگاہ ڈالی تو یہ بندہ نظر آیا کہ سب سے زیادہ عالم آدمی ہے. اس کو بلوایا, بلوا کے کہا کہ آپ کیا میری گورنمنٹ کے چیف جسٹس بنیں گے؟ تو انہوں نے کہا ویری گڈ آفر. اب اتنا بڑا آفر مل رہا, کون ایکسیپٹ نہیں کرے گا؟ کہا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. لیکن انہوں نے کہا میری شرط یہ ہے کہ اسلام کی 4 فقہ ہے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, میں جو فیصلہ کروں گا یہ چاروں فقہ میں سے کروں. انہوں نے کہا, جہانگیر نے کہا مجھے کوئی پرابلم نہیں, اسلام کی فقہ. اس وقت فقہ جعفری نہیں تھی. آپ امیجن کرو, یہ شیعہ عالم ہے لیکن چاروں فقہ پہ ماسٹر تھے. کتنی بڑی بات ہے نہیں, اسلام کی چاروں فقہ پہ ماسٹر تھے. یہ اپنے فقہ جعفری سے مسئلوں کو حل کرتے تھے, کبھی حنفی میں ڈال دیتے, کبھی مالکی میں. ایسا نہیں کہ یوں ہی ڈال دیتے, مالکی میں فقہ جعفری کا وہ مسئلہ تھا تو وہاں اس کو بتا دیتے. آپ دیکھو زمانہ کیسا تھا. ایک دن تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, جتنے اہل سنت کے علماء تھے, ان لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ رابضی معلوم ہوتا ہے. کیسا پہچانا شیعہ ہے؟ پلیز یار, کیسا پہچانا؟
اخلاق سے. کتنا آرام سے سنا نہیں جیسا ہمارے اخلاق اینڈ. اخلاق سے تمہاری پہچان تمہارے اخلاق ہیں. میں پہلے دن سے بول رہا اپنے اخلاق کو ایسا کرو. دشمن سے بھی مسکرا کے ملو لیکن دل میں گرج رکھ کے مت ملو کل کا عید کا دن ہے سب سے معافی مانگ لو. نو 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 ویری ڈیفیکلٹ. ہاں بہت مشکل ہے. اگر مانگیں گے بھی تو دل میں گرج ہوگا اچھا یہ ایسا ہے نا. گلے تو مل ہی لیتے ہیں کیا فرق پڑتا. ایسا نہیں ملو. مومن ٹرانسپیرنٹ ہوتا. سمجھ رہے ہیں انگریزی میں فرینچ سیکھ کے آؤں گا اب کیا آؤں گا تو اس نے کہا لوگوں نے کہا یہ تو رابضی معلوم ہوتا ہے اس کے اخلاق اتنے اچھے. دیکھو آپ شیعہ کیسا پہچانا جاتا. ایک دن انہوں نے پورے مجمع میں بیٹھ کے آپ دیکھو وقت کیسا تھا انڈیا پہ شیعت کے اوپر. انہوں نے پورے مجمع میں بیٹھ کے حضرت علی علیہ السلام کہا. صرف امام علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا تھا. وہ زمانے میں علی کے نام کے ساتھ کوئی علیہ السلام نہیں کہہ سکتا تھا. کہا جتنے یہ علماء تھے ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو رابضی ہے. انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ بنایا. ڈاکیومنٹ بنا کے جہانگیر کو دیا. جہانگیر جو امپائر دے کے کہا کہ یہ آدمی تمہارا چیف جسٹس اس نے توہین رسالت کی. معذاللہ اللہ کے رسول کی انسلٹ کی. اس نے علی کو علیہ السلام کہا ہے. علی نہ امام ہے نہ رسول ہے. رسول ہے نہ نبی ہے. کیسے کہہ دیا. وہ تو پاگل جو ولایت علی یا امام علی سے دور ہوتا اس کا دماغ تو رہتا ہی نہیں. ابھی شراب پیتا تھا. ایک چیز اور یاد رکھ یوتھ کو بول رہا حرام حرام. اس نے دربار میں چیف جسٹس کو بلایا. اب سنو پلیز غور سے سنو. چیف جسٹس دربار میں آئے. 3,500 آدمی دربار میں بیٹھا ہوا. جہانگیر تخت پہ یہ پورے علماء 53 علماء بیٹھے ہوئے. ان لوگوں نے کہا کہ جہانگیر اس کو قتل کر دو. یہ چیف جسٹس کو قتل کر دو. یہ دربار میں انٹر ہوئے. اتنی بڑی پوسٹ انٹر ہوئے دربار میں. ایک شیعہ عالم جو تقیہ میں تھا وہ ان کو جانتا تھا. وہ ان کے قریب آیا. قریب آ کے کہا آپ جا کے جہانگیر کو بول دیں کہ آپ نے علی کو علیہ السلام کہا ہی نہیں. اس لیے کہ اس زمانے میں یہ کیمراز نہیں تھے یہ ٹیپ ریکارڈرز نہیں تھے کوئی پروف نہیں ہے. آپ بولتے ہیں کہ نہیں کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے پلٹ کے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. ارے دوستو ایک پہچان ہو گئی علی والے کی کہ علی والا جھوٹ نہیں بولتا. یہ کنفرم ہو گیا. انہوں نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا. گئے جہانگیر کے سامنے. جہانگیر نے کہا کہ تم نے علی کو علیہ السلام کہا ہے. ہی سیڈ یس میں نے کہا ہے. انگلش میں نہیں بولا. کہا تم نے علی کو علیہ السلام کہا ہے. انہوں نے کہا یس میں نے کہا ہے. تو جہانگیر امپائر ہے امپائر. اس نے کہا کہ تم نے توہین رسالت کی. معاذاللہ اللہ کے رسول کی انسلٹ کی. علی نہ نبی ہے نہ رسول کیسے کہا ہے علیہ السلام. میں تمہیں قتل کر دوں گا ابھی. امپائر کے سامنے کوئی کیا بولے گا. انہوں نے کہا ٹھیک قتل کر دو. پورے دربار میں پن ڈراپ سائلنس سکتا. ایک شاعر پوئٹ اہل سنت کا کھڑا ہوا. غور سے سننا آپ انجوائے کریں گے. 2 ہی مصرے بس. کھڑا ہوا. کھڑے ہو کے کہا کہ جہانگیر بادشاہ اجازت ہے میں کچھ بولوں. تو جہانگیر ایسا پلٹ کے پوچھا کیا ہے. تو کہا آپ قتل کا حکم دینے سے پہلے میرے 2 مصرے ایک شعر سن لو. ایک شعر. اس نے کہا اچھا بولو کیا ہے. تو یہ اہل سنت کو امام بچاتا کیسے. یہ اہل سنت کا جو شاعر تھا اس نے وہ پلٹا یہ اہل سنت کے یہ علماء کی طرف. پلٹ کے کہا کہ رسول اللہ نے غدیر میں من کنتو مولا ہو فاذا علی مولا کے بعد ایک دعا کی تھی علی کی کہ یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی. یہ جملے حدیث کسا میں بھی ہے. یہ دعائے ندبہ میں بھی ہے. تو کہا یہ کہا تھا تو پورے سنی علماء نے کہا ہاں بالکل الرسول نے کہا تھا یا علی لحموں کا لحمی یا علی دموں کا دمی. غور سے سنو اس کا مطلب کیا ہے لحموں کا لحمی کہ یا علی تمہارا یہ جو گوشت ہے یہ میرا گوشت ہے. دموں کا دمی تمہارا جو خون ہے وہ میرا خون ہے.
یہ کہا تو پورے دربار نے کہا ہاں کہا، رسول نے علی کے لیے کہا، کسی اور کے لیے نہیں کہا۔ یا علی لحموں کا لحمی، یا علی دموں کا دمی، تمہارا فلیش، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون۔ سب نے کہا اب سنو، 2 مصرے 400 سال پرانی شاعری ہے، صرف ایک شعر ہے، ایک شعر، لیکن اس شعر نے ان کو بچا دیا۔ غور سے سنو پلیز۔ انہوں نے کہا 400 سال پرانی ایک ہی شعر، کہا کہ گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے، گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے تو پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے۔ سر پکڑنا۔ ویری ڈیفیکلٹ، ہاں ویری ڈیفیکلٹ۔ ذرا فونز کو بند کر دے 10 منٹ، اس کے بعد تقریر کے بعد فونز کو دیکھ لینا۔ گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے تو پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے۔ شاعر نے کہا کہ اگر جب رسول کہہ رہا کہ یا علی تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون، اب اگر علی کو علیہ السلام کوئی نہیں کہتا تو توہین علی نہیں ہے، یہ توہین رسالت ہے۔ بس یہ 2 مصرے ہوا۔ جہانگیر نے کہا آپ جائیے، آپ کو اب میں قتل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کالر کو ایسے کیا، نہیں ایسے کالر کو کیا۔ آپ انجوائے نہیں کرتے یار۔ گھر پہنچے، اب سنو، گھر پہنچے، جا کے اپنے ڈور کو ناک کیا یا کال بیل بجائی۔ اب یہ نہیں پوچھنا اس زمانے میں بیل تھی یا نہیں تھی، نہیں، چلو میں بولتا ناک کیا۔ ان کی بیوی نے دروازہ کھولا، دیکھا ان کو، اس لیے کہ جانے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جہانگیر مجھے بلا رہا، ہو سکتا میں قتل ہو جاؤں، تم بیوہ ہو جاؤ، ویڈو ہو جاؤ۔ بیوی نے دیکھا کہ سامنے کھڑی ہوئی، شوہر کھڑا ہوا ہے، کہا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا شوہر سلامت آ گیا۔ اب سنو مکمل میسج۔ یہ بیٹھ گئے، پانی لا کے دیا کھوجو بھائیوں کی طرح۔ کھوجے بھائی کا سب سے اچھا رہتا دنیا میں، کہیں کسی کھوجے بھائی کے گھر میں جاؤ، سب سے پہنچتے کہ پانی سرو کرتے۔ کتنی اچھی بات، بہت اچھی بات ہے، سوائے ہمارے کھوجے بھائیوں کا کہیں نہیں ہے۔ یہ پانی تو 100% ملنا ہی ملنا ہے، ہڈی کو پلا دیں گے۔ پھر پانی پلایا، پلانے کے بعد اب سنو ان کی بیوی کا رول، عورت کا رول۔ یہ میسج میری عورتوں کے لیے۔ ان کی وائف نے یہ نہیں کہا کہ بس بیٹھ جاؤ تم یہیں پہ، اب کوئی اسلام کے لیے کام نہیں کرنا، مجھے دیکھو بچوں کو دیکھو، بہت کر لیا کام۔ یہ عورت تھی، اس نے پلٹ کے اپنے شوہر سے کہا آج جان بچ گئی، تم نے اسلام کے لیے کام کیا، اب اس سے زیادہ کرو، میری پوری سپورٹ تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ سمجھے میری بات؟ یہ عورت کرو، اس لیے کہ جب تک بیوی کی سپورٹ نہ ہو کوئی مرد کام نہیں کر سکتا۔ آپ کر سکتے، دھندا نہیں کر سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، جب تک پوری سپورٹ نہ ہو۔ صحیح بھی بول رہے سب، بیوی کی سپورٹ اتنی ضروری ہے۔ تو ایسی بیوی تھی، پھر انہوں نے کام کیا 150 بکس لکھی اسلام کے لیے، 400 سال پہلے نہ کمپیوٹر تھا نہ بال پین تھا، ڈپ کرتے تھے، انک کو ایسا ڈپ کرتے تھے، ایک ورڈ لکھتے پھر ڈپ کرے ایک ورڈ، اتنا ڈیفیکلٹ، شیعت کو اتنا مضبوط کیا۔ ان کی ایک مشہور کتاب مجالس المومنین وہ پکڑی گئی، جہانگیر کے پاس ریڈ ہینڈڈ آ گئی، کنفرم ہو گیا کہ یہ شیعہ ہے، کنفرم ہو گیا کہ یہ رافضی ہے۔ اب سنو، پورے لوگ بیٹھے ہوئے، دربار میں بلایا جہانگیر، جب وہ انٹر ہوئے، اب سنو پلیز غور سے سننا،
انٹر ہوئے تو وہی عالم جو 10-12 سال پہلے کہا تھا کہ جھوٹ بول دو، یہ پھر آگے بڑھ کے کہا جہانگیر کو سوری بول دو آپ، تو اللہ جہانگیر معاف کر دے گا، تمہاری جان بچ جائے گی۔ اس آدمی کا جملہ ہے، اس نے پلٹ کے کہا سنو آج میری جان ہندوستان میں شیعت کو مضبوط کرے گی۔ ارے یار، کون زندہ رہنا نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا ہے وہ زندہ رہے۔ 52 ایئرس کے تھے، 52 سال، لیکن شیعت کو ایسے مضبوط کیا۔ جب گئے جہانگیر کے پاس تو جہانگیر نے کہا یہ کتاب تمہاری ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میری۔ کہا تم رافضی ہو، شیعہ ہو، علی کے شیعہ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں شیعہ ہوں۔ تو کہا یار تمہارے اخلاق اتنے اچھے؟ تو کہا شیعہ ہی کے اخلاق اچھے ہوتے، تم نے ہمیشہ سچ بولا۔ کہا شیعہ ہی سچ بولتا۔ جہانگیر نے کہا اب میں تجھے پھانسی، غور سے سنو، پھانسی دوں گا، تیری زبان کاٹوں گا، تیرے ہاتھ کاٹوں گا، تیرے پیر کاٹوں گا۔ میسا میں تمار کو جیسی شہادت ملی نا، انہوں نے کہا ہم ریڈی۔ ان کو پھانسی دی گئی، میں کتنی آسانی سے بول رہا آپ سن رہے، پھانسی دی گئی، ان کے ہاتھ کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی۔ کیا جرم تھا ان کا؟ علی کے شیعہ تھے۔ ان کی لاش کو، ان کی ڈیڈ باڈی کو 3 دن کوڑے پہ ڈال دیا، کچڑے پہ۔ جہانگیر کا آرڈر تھا کہ ان کو دفن کوئی نہیں کرنا، کچڑے میں ان کی باڈی پڑی رہی۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کا رسول خواب میں آئے جہانگیر کے، اور یہ سید زادہ تھا، آ کے کہا کہ تو نے میرے بیٹے کو ظلم سے مارا، اب اس کو دفن ہونے دو۔ ایک روایت یہ ہے کہ گوالیر ایک شہر ہے انڈیا میں، وہاں پہ ایرانی سادات سید زادے ایران سے آئے ہوئے تھے، تو ان کے خواب میں بی بی زہرا مکمل پردے میں آئی اور آ کے بی بی فاطمہ نے کہا کہ میرے بیٹے کی میت وہاں پڑی ہوئی ہے، جا کے دفن کرو۔ میں آج اتنے بڑے مجمع سے میری آخری تقریر ہے میری اسٹرپ کی، شب عید، میں یہ مدغاسکر کے مومنین اور مومنات سے پوچھتا یہ بتاؤ آج زندہ کون ہے؟ کون زندہ ہے؟ جہانگیر زندہ ہے یا نور اللہ شوستی شہید صالح زندہ ہے؟ کون زندہ ہے؟ کون زندہ ہے؟ آج جہانگیر اس وقت اس کی حکومت تھی، امپائر تھا، پورے انڈیا پہ حکومت کر رہا تھا، نارتھ انڈیا، پاکستان کے لاہور تک حکومت کر رہا تھا، اتنی بڑی حکومت تھی، اور اس بندے کا لاشا کچڑے میں پڑا ہوا تھا۔ لیکن آج 400 برس کے بعد جہانگیر کو کوئی پوچھتا نہیں، کوئی جانتا نہیں۔ آج نور اللہ شوستی کی خبر پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے، مانگتے، دعا قبول ہوتی، فیض حسینی جاری ہے۔ حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پر، اور خوشنودی جناب زینب علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو کام کرنے کا نتیجہ آج لاکھوں کی، کروڑوں کی تعداد میں علی ولی اللہ 400 برس سے ہو رہا، تو اس بندے کا کنٹریبیوشن ہے۔ آج یا حسین ہو رہا، نماز ہو رہی، ماتم ہو رہا، تو اس بندے کا، اس بندے کے بارے میں یہ ہے کہ یہ زیارت عاشورہ، نماز شب اور صلہ رحم کرتا ہوا زندگی گزارتا تھا۔ بس میری ایک ہی خواہش، آخری میرے باتیں تھی کہ do something in your life in Madagascar۔ یہ حسد کی بیماری سے باہر آؤ، رزق حلال کھاؤ، تم کو بھی امام حسین چانس دیں گے کام کرنے کا، اور when you get that chance، جب تم کو موقع ملے گا، برائی چھوڑو، غیبت چھوڑو، وہ ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا، کوئی نہیں، سب بولو، اپنے آپ کو چیک کرو، دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ بس مولا ہمارے روزوں کو قبول کرے انشاءاللہ، ہمارے اعمال کو قبول کرے، اللہ ہم کو موقع دے کہ ہم دین کی خدمت کر سکیں، ہمارے پاس سے یہ حسد کی بیماری چلے جائے، غیبت کی بیماری چلی جائے، ہم جو عبادت کریں اس کے لیے کریں، ہماری ساری عبادتوں کو اللہ تو قبول کر لے، ہمارے روزوں کو قبول کر لے، اور کل عید کا دن ہے،
موقع دے ہم کو، وہ عیدی دے، وہ گفٹ دے جو تو علی کے چاہنے والوں کو دیتا ہے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے سارے علماء بالخصوص نور اللہ شوستری کے درجات کو بلند کر، نماز شب میں ان کا نام لو، شہید ثالث سید نور اللہ شوستری۔ اور آگرہ کبھی جانا، انڈیا جانا تو آگرہ ان کی خبر پہ جاؤ، یہ ان کو بی بی زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے، اور ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں گواہ ہوں اس کا، کہ امپاسبل بھی اگر کوئی چیز ہے ان کے پاس جا کے زیارت امام حسین پڑھ کے دعا کرو۔ اس بندے کی وجہ سے آج ہندوستان میں، نارتھ انڈیا میں، پوری نارتھ انڈیا میں شیعت جو ہے وہ اس بندے کی وجہ سے۔ تو ان کے لیے نماز شب میں نام لینا سید نور اللہ شوستری شہید ثالث۔ اور جب بھی انڈیا جانا ٹرائی کرو آگرہ جانے کی، تاج محل دیکھنے مت جاؤ، ان کے مزار پہ جاؤ پہلے۔ بہرحال اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، اللہ اس جماعت کو قائم رکھ، جو ان کے مقاصد ہے اس مقاصد میں ان کو کامیابی دے۔ اللہ مدغاسکر کے مومنین و مومنات کو سلامت رکھ، سب سے پہلے ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں سارے مومنین و مومنات کو سلامت رکھ، اور سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، ہم سب میں اتحاد اور محبت کو پیدا کر، ہمارے رزق کو حلال کر دے، ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں، ہم میں سے حسد جیسی بیماری کو نکال دے۔ پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تو آزاداری کی حفاظت فرما، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ، اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، بحق بیمار کربلا بیمار مدینہ دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ۔ پروردگار جو مولا کے چاہنے والے قید میں ہیں، بالخصوص ابراہیم زکزکی سوڈان میں ہیں، اور شیخ سلمان عیسیٰ بحرین میں، بے گناہ قید میں، جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے، اللہ مصعب بن جعفر کا واسطہ ان کو عزت اور صحت کے ساتھ رہا کر دے۔ پروردگار ہمارے سارے مرجعوں کو سلامت رکھ، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، اگر کسی کی پہلی رات ہے تو اس کی رات رحمت کی رات بن جائے، ہم سب کو حج عمرہ اور زیارت نصیب ہو، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک پہلے سن لے، ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین، تانا جماعت کے سارے مرحومین، مدغاسکر میں جتنے مرحومین ہیں، یاور بھائی کے والدین، تمام علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، عبداللہ صادق اور سید نور اللہ شوستری شہید ثالث کے لیے اور میرے والدین کے لیے پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ میرے خیال پورے 30 روزوں کی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت، شب قدر کے اعمال اور آج کے جشن کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت ایک مرتبہ سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد